مائک پر دعوت دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر مفتی رشید احمد صاحب علوی، شیخ الحدیث انوار العلوم شیراںوالا باغ۔ تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی رشید احمد صاحب علوی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع بهم آخرین۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ تعالیٰ کا بھی تلاوت کو سننے کا محبوب مشغلہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت سناؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے صحابہ حضور نے جب یہ مطالبہ کیا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، پوچھنے لگے کہ کیا یا رسول اللہ میں تلاوت کروں؟ فرمایا ہاں ابی تم تلاوت کرو۔ پھر انہیں تعجب ہوا کہ قرآن نازل محمد کریم پر ہو رہا ہے، ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کرو۔ تیسری بار پھر تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تلاوت سناؤں؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابی سے کہو تلاوت سنائے۔ اور تعجب ہوا، فرمانے لگے اسمانی اللہ تعالی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں سماک اللہ تعالی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے ابی سے کہو زمین پر تلاوت کرے، اور اے محمد زمین پر آپ اس کی تلاوت سنیں، عرش پر میں اللہ اس کی تلاوت سنوں گا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ تلاوت یہ دلوں کو منور کرنے والی چیز ہے اور ذہنوں کو پاک کرنے والی چیز ہے، اور مبارکبادی ہے ہمارے مولانا انعام صاحب کے لیے جنہوں نے درمیان میں تھوڑا سا کانوں کا سرور بھی ڈال دیا، کیونکہ یہ جو نظمیں یا نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو بنیادی طور پر یہ کانوں کا سرور ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ محفل حسن قرات ہے اور یہ قرات اس کا سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے اور اس مجلس میں بیٹھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت دلوں کو منور کرنے کے لیے، ذہنوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور اپنی بیماریوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قرآن نازل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے شفا رکھی ہے، اور پھر یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، اللہ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے عزتیں دیتا ہے، اور فرمایا وَيَضَعُ بِهِمْ آخَرِينَ، اور اس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے۔
قرآن کریم سے جتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا، اس کتاب کی برکتیں اتنی زیادہ ہمارے اندر آئیں گی۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں بایولوجی آ جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا انگریزی آ جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہم نے یہ سمجھا فزکس آ جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آج تو بہت سارے طبقے نے یہ سمجھا کہ کمپیوٹر آ جائے گا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، کامیابی اور ناکامی دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ علوم بندوں کو کامیابیاں ناکامیاں نہیں دیتے۔ تاریخ گواہ ہے۔ اس وقت چند الفاظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں مضمون کو کھولتا کہ دنیا میں ایسی قومیں بھی گزری ہیں جو آج سے زیادہ ترقی یافتہ تھیں، لیکن آج ان کے نام و نشان نہیں ملتے۔ سمندروں سے وہ بستیاں مل رہی ہیں جن کے بارے میں آج بھی سائنسدان حیران ہیں کہ ہزاروں سال پہلے سمندر میں ڈوبنے والی بستیاں اتنی ترقی یافتہ تھیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کی کتابیں عزت دیتی ہیں، اللہ کا کلام عزت دیتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق اور رشتہ اس سے مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا۔ بلکہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہو یا سن رہے ہوتے ہو تو گویا آپ اللہ سے ہم کلام اور اس کی مجلس میں حاضر ہو، اور پھر ماشاءاللہ پڑھنے والے ہوں اور قرآن کریم پڑھنا جانتے ہوں، اور قرآن کریم کا وہ انداز جو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل کے ذریعے، محمد کریم کے ذریعے، صحابہ، تابعین اور ائمہ کے ذریعے اور سند متصل کے ساتھ ہمارے استاد حضرت قاری عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذریعے ہمارے ساتھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور اللہ کا یہ نور ہمارے ساتھیوں کی زبانوں سے نکل کر ہمارے دلوں پر اثر کر رہا ہوتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جتنا ترنم رکھا ہے، اگر ہمیں اس کی لذت سے آشنائی مل جائے تو دنیا کے سارے گانے والے بیکار ہو جائیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کا سرود اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو دنیا میں گانے والے کسی بندے عورت کی کوئی گنجائش نہ بچے۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ نور سے معمور ہے۔ اور حقیقت بات تو یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس مجلس میں اگر شامل ہیں تو ہم یہ نیت لے کے جائیں کہ ہم خود کم از کم کوئی 2-4 آیات تو ایسی ہوں جو اس انداز میں ہم پڑھنا جانتے ہوں جیسے محمد کریم نے ہمیں دیا تھا۔ یہ ان اساتذہ، ان قراء کی یہ محبتیں اور محنتیں ہیں کہ آج وہی انداز جو محمد کریم نے پڑھنے کا صحابہ کو بتایا، یہ آج آپ کو وہی انداز بتانے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اس محفل کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔